وزیراعظم شہباز شریف اور اسپیکر ایاز صادق کی جامعہ اشرفیہ لاہور آمد۔ محتمم اعلیٰ مولانا فضل الرحیم اشرفی کی وفات پر اظہار تعزیت۔ کہا اسلام کے لیے مولانا فضل الرحیم کی خدمات کو رہتی دنیا تک قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ لاہور میں وزیراعظم شہباز شریف سے کم عمر مائیکروسافٹ ایکسپرٹ مرحوم عرفہ کریم کے والدین نے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی ریلی کی صورت میں مزار قائد پر حاضری کے لیے روانہ۔ سلمان اکرم راجہ اور حلیم عادل شیخ بھی ساتھ موجود۔ پی ٹی آئی کی قیادت باغ جناح گراؤنڈ کے قریب جلسہ کرنے پر بازد۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ہمارا جلسہ مقررہ وقت اور مقام پر جمہوری انداز میں ہوگا۔ سہیل آفریدی کا آج کراچی میں آخری روز ہے۔ سندھ حکومت آخری دن کو بھی اچھے ماحول میں چلنے دے۔ بیرسٹر گوہر نے ساتھ ہی اپیل کی کہ کراچی والے بانی پی ٹی آئی کو مایوس نہ کریں، جلسے میں شرکت کریں۔ رہنما پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ نے کہا ہماری حقیقی آزادی کی جدوجہد جاری رہے گی۔ پی ٹی آئی کو جناح گراؤنڈ میں جلسہ کرنے سے کسی نے نہیں روکا۔ سڑکوں پر ریلیوں اور جلسوں سے ٹریفک شدید متاثر ہو رہی ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام ایمن کہتے ہیں سندھ حکومت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو دورہ سندھ پر مکمل سیکیورٹی فراہم کی۔ جلسے کی اجازت دینے کے باوجود الزامات نامناسب ہیں۔ پی ٹی آئی کارکنان قانون ہاتھ میں نہ لیں، گائیڈ لائنز پر عمل کریں۔ حیدرآباد میں دیے گئے روٹ پر عمل نہیں کیا گیا، قافلے کو جان بوجھ کر نہیں روکا گیا۔ نیشنل ہائی وے پر ٹریفک معمول کا مسئلہ ہے۔ پاک نیوی کے بحری بیڑے کا عمان کی بندرگاہ سلطان قابوس کا دورہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک بحریہ کے فلوٹیلا نے مسقط میں واقع پورٹ سلطان قابوس کا دورہ کیا۔ عمان کے حکام نے پورٹ پر پہنچنے پر جہازوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ پاکستان نیوی، پی ایم ایس اے اور رائل عمان نیوی کے جہازوں نے مشترکہ پاسج ایکسرسائزز میں حصہ لیا۔ مشق کا مقصد باہمی تعاون اور پیشہ ورانہ مہارت کو فروغ دینا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نئے اسپتالوں کی جلد تکمیل کا حکم۔ نواز شریف کینسر اسپتال لاہور میں جناح اور سرگودا میں نواز شریف کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹ سمیت دیگر کی جلد تکمیل کی ڈیڈ لائن۔ نواز شریف کینسر اور جناح کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹ کو اسی ماہ فعال کرنے کی ہدایت۔ لیڈی ولنگٹن ہسپتال کی تعمیریں نو بھی جلد مکمل کرنے کا حکم۔ مریم نواز نے کہا نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ سینٹر میں پاکستان بھر سے آنے والے ہر کینسر مریض کا علاج ہوگا۔ ملک بھر میں غضب کی سردی، شہری ٹھٹھرنے لگے، معمولات زندگی متاثر۔ گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں برف باری۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے گر گیا۔ لہ میں درجہ حرارت -14، سکردو -13، استور گوپس -10، ہنزا گلگت -8، کلات بگروٹ -6 اور دیر میں -5 ڈگری ریکارڈ۔ پی ڈی ایم میں پنجاب نے 16 جنوری تک سردی کی شدت میں اضافے بارے الرٹ جاری کر دیا۔ مری گلیات پوٹوہار ریجن میں شدید سردی کے ساتھ برف باری کا امکان۔ دھند اور سموک کی صورتحال میں بھی اضافہ متوقع ہے۔ امریکی ریاست منیسوٹا میں آئی سی ای افسر کی فائرنگ سے خاتون کی ہلاکت پر امریکہ بھر میں احتجاجی مظاہرے۔ ہزاروں افراد کا منیاپولس میں آئی سی ای ایجنٹس کے خلاف مظاہرہ۔ امریکی رکن کانگریس الہان عمر کو آئی سی ای ہیڈ کوارٹرز میں جانے سے روک دیا گیا۔ مظاہرین سے خطاب میں الہان عمر نے کہا قانون کے نام پر لوگوں کو ڈرانے کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ طاقت کا غلط استعمال کرنے والوں کا ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں۔ آئی سی ای افسران کا آج نہیں تو کل احتساب ضرور ہوگا۔ صدر ٹرمپ کا فوجی سربراہ کو گرین لینڈ پر حملے کا منصوبہ تیار کرنے کا حکم۔ برطانوی اخبار کے مطابق صدر ٹرمپ امریکی معیشت کی صورتحال اور مڈ ٹرم انتخابات سے توجہ ہٹانے کے لیے گرین لینڈ پر کارروائی چاہتے ہیں۔ سینئر امریکی فوجی حکام کی گرین لینڈ پر حملے کی مخالفت
ادھر برطانیہ کا ممکنہ امریکی حملے پر گرین لینڈ کے دفاع کا فیصلہ، گرین لینڈ میں فوج کی تعیناتی کے لیے اتحادیوں سے بات چیت شروع کر دی۔ برطانوی اخبار کے مطابق برطانوی حکام کی جرمن اور فرانسیسی حکام سے ملاقات، برطانوی فوجی، جنگی جہاز اور طیارے گرین لینڈ کی حفاظت کے لیے جا سکتے ہیں۔ برطانیہ کے وزیر دفاع نے روسی صدر کو اغوا کرنے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کسی ایک عالمی رہنما کو اغوا کر سکتے تو کسے کرتے؟ جواب میں جان ہیلی نے کہا وہ پیوٹن کو اغوا کرتے اور یوکرین میں جنگی جرائم پر احتساب کرتے۔ شامی فورسز نے حلب کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ کئی روز کی جھڑپوں کے بعد حلب کے گورنر نے شہر پر کنٹرول کا اعلان کر دیا۔ ایس ڈی ایف جنگجو بسوں کے ذریعے شمال مشرقی سوریہ منتقل، لڑائی میں درجنوں افراد ہلاک اور 1.5 لاکھ سے زائد بے گھر ہو چکے۔ امریکہ، فرانس، برطانیہ، ترکی نے فریقین سے تحمل کا مطالبہ کر دیا۔ ادھر امریکی فوج کے شام میں داعش کے ٹھکانوں پر فضائی حملے، داعش کے ٹھکانوں اور عسکری صلاحیتوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ حماس کا غزہ میں حکومتی ادارے تحلیل کرنے کا اعلان، حماس تمام انتظامی ذمہ داریاں ٹیکنوکریٹک کمیٹی کے سپرد کرنے کے لیے تیار۔ ترجمان حماس حازم قاسم نے کہا غزہ پٹی میں تمام حکومتی ادارے تحلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اقدام کا مقصد کمیٹی کو مؤثر طریقے سے کام کرنے دینا ہے۔ ادھر غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری سے مزید 3 فلسطینی شہید، 7 زخمی ہو گئے۔ تھائی لینڈ کے مختلف علاقوں میں بم حملے، 4 افراد زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق تھائی لینڈ کے 3 علاقوں میں 40 منٹ کے دوران 11 پیٹرول سٹیشنز کو نشانہ بنایا گیا۔ واقعات کے بعد سیکیورٹی سخت کر دی گئی۔ پاکستان ٹی20 ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کی میزبانی کا خواہش مند، آئی سی سی سے بھارت میں نہ کھیلنے کا معاملہ حل نہ ہو سکا۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کے میچز کی میزبانی کی پیشکش کر دی۔ ذرائع کے مطابق پی سی بی نے کہا کہ سری لنکن وینیوز دستیاب نہیں تو پاکستان کے وینیوز حاضر ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی اور آئی سی سی ویمن کوالیفائر پاکستان میں ہو چکے ہیں۔ پاکستان ورلڈ کپ کے میچز بھی آسانی سے کرا سکتا ہے۔ بنگلہ دیش نے ٹی20 ورلڈ کپ کھیلنے بھارت جانے سے انکار کر رکھا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا فوری طور پر ملتان سلطانز کو فروخت کرنے کا فیصلہ، پی ایس ایل میں انویسٹرز کی بڑھتی دلچسپی کے پیش نظر فیصلہ کیا گیا۔ حیدرآباد اور سیالکوٹ کی آکشن کے دوران پی سی بی کو ملتان سلطانز کے لیے بھی سرمایہ کار ملے۔ ذرائع کے مطابق ملتان سلطانز کی آئندہ سال کے بجائے رواں سیزن سے پہلے ہی نیلامی ہوگی۔